دوسرا جو سوال انہوں نے اٹھایا کہ ایک صحافی نے ایک خاص طور پہ ایک خبر ایک وقت پہ کیوں لائی، اور اگر وہ خبر بالکل درست تھی تو اس میں اور لوگ بھی تو شامل تھے، ملزم تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال بہت بار اٹھایا گیا ہے. آپ نے جو شک پیدا کیا اس کے جواب میں کہ بھائی یہ تو کھیل صاف نظر آ رہی ہے. اب بتائیں کہ ایسا کون سا ایک خصوصی اقدام اٹھایا گیا ہے، پک اینڈ چوز کیا گیا ہے؟ یہاں پہ تو پک اینڈ چوز کر کے اس آدمی کو سزا دی گئی، اور ایک نظام جو چل رہا تھا اس نظام کو تتر بتر کر دیا گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ایک چلتے ہوئے نظام کو تتر بتر کیا گیا. تو اب پھر اب کون سا ایسا نظام تتر بتر ہے جس کو کیا جائے، کون سا نظام ہے جس کو تتر بتر کیا جا رہا ہے؟ ایک آدمی ہے جس نے عدالت سے رجوع کیا، ختم. میں نے کل بھی یہاں پہ بات کہی کہ عدالتوں کو آئین اور قانون کے تابع فیصلے کرنے دیں. بالکل تیزی سے ہر پاکستانی کو بالکل ہاں، میں آج بھی کہنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک جس انداز میں ہم اپنے نظام کو چلا رہے ہیں انصاف کے، اس کا فائدہ سب کو ہونا چاہیے. تو ہم شک نہ پیدا کریں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک انتخاب جس کے بارے میں ابھی بقا جات فیصلے ہونے ہیں، کب ہونے ہیں، کس تاریخ کو ہونا ہے، شیڈول کب آنا ہے، آپ کے اس قسم کے سوالات اس کو شک میں ڈال رہے ہیں کہ وہ بالکل آپ شک پیدا کر رہے ہیں کہ شاید وہ انتخابات بھی کسی کے کہنے جو ہیں. کیونکہ آپ کا جو اگلا سوال ہے عوام کو چھوڑے، عوام نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، عوام نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. بالکل میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ بالکل اٹھا رہی ہے نا. صاحب ہمیں ایک دوسرے کی بات یہی کچھ اسی طرح کا لب و لہجہ اور طریقہ آج سے 5-7 سال پہلے بھی میڈیا کے ساتھ اختیار کیا کہ آپ سوال اٹھاتے تو کہا جاتا تھا اس طرح کا سوال نہیں. بالکل غلط سوال ہے. آئی ایم ویری سوری، بہت افسوس ہے. یہ عدالت نہیں، یہ آپ سوال عدالت کی توہین کر رہی ہیں. آپ یہ کہہ کے آپ عدالت کی توہین کر رہی ہیں اور میں توہین میں شامل ہونے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، آپ میں شامل ہوں. میں خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے رکھوں گی. خواجہ آصف کا کچھ عرصے پہلے کا ایک انٹرویو ہے جس کے اندر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا جب 19 میں گیا، اور جب ان کو اینکر پرسن